بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری چیز نماز قائم کرنا. تیسری زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھی چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اور 5ویں چیز بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے. یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. حدیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو اسلام کی پہچان کسی شخص میں کرنی ہو تو بتلایا کہ یہ 5 کام اس میں دیکھ لو تو اس میں اسلام نظر آتا ہے، یا اس بات کی گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے. لیکن اگر تربیت اور تزکیے کے حوالے سے دیکھا جائے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوا کرتی ہیں، اس کے اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہوا کرتی ہیں. یہاں پر ایک جو باریک سا نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ نہیں فرماتے کہ 5 چیزیں اسلام ہیں، بلکہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. تو پھر اسلام کیا ہے؟ تو ان عبادات کے دائرے سے نکل کر جو باقی کی زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام اسلام ہے، فرما برداری. ہم گھر بناتے ہیں، گھر کی بنیاد رکھتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ گھر بن گیا ہے جب تک کہ پوری تعمیر نہ ہو جائے، اس پر ایک عمارت قائم نہ ہو جائے اور پھر اس عمارت میں سارا انتظام نہ ہو جائے، تزئین و آرائش ہو جائے گی اور پانی اور بجلی کے مسائل حل ہوں گے تو جا کر اس کو ہم گھر کہتے ہیں. تو اسی طرح اسلام بھی بنیاد 5 چیزیں ہیں اور اس پر قائم ہونے والی جو عمارت ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور وہ ان عبادات سے ہٹ کر باقی زندگی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو مضبوط کر لو، اسلام تمہارا مضبوط ہو جائے گا. 5 چیزوں کے اوپر ثابت قدمی رکھو، تمہارا اسلام اچھا ہو جائے گا. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا جو مقصد ہے اور اپنی زندگی گزارنے کا جو محور ہے وہ اس کلمے کو بنا لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک جتنے بھی اعمال کرو وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرو کہ آج کے دن جو وقت گزاروں گا، جو لمحات گزاروں گا، جو قدم اٹھاؤں گا، جو اعمال کروں گا، اس سب کا مقصد یہ ہوگا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ بنیاد، یہ مقصد سامنے ہوگا. دوسری چیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے مسلمان کے اسلام کے بنیاد کے لیے، فرمایا کہ نماز کا قیام کرنا، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز عبادات کے دائرے میں بہت ہی اہمیت کی حامل عبادت ہے اور 70 مقامات پر قرآن مجید میں صراحتاً اور 700 مقامات پر اشارتاً اور کنایتاً نماز کا حکم دیا گیا ہے. یہ ایک مومن کے لیے آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، یہ مومن کے لیے ایک معراج ہے. آپ نے معراج کا سفر کیا، اللہ سے ملاقات کے لیے عرش پر گئے
لیکن ایک مومن چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنا تو وہ فرش پر رہ کر بھی رب سے ملاقات کر سکتا ہے، اور وہ راستہ نماز کا ہے۔ تو ایک ایسا فرد کہ جو ایک بڑی تحریک سے وابستہ ہو، اور جو صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کے جتنے بھی اعمال کرتا ہے وہ اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ کسی طرح دین کا قیام ہو جائے، اس کی محنت اسی کے لیے ہے کہ کسی طرح اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو جائے، ایسے فرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اسلام کی بنیاد مضبوط رکھے اور نمازوں کی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرنا ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کی اپنے دوست کی پہچان وہ بتلائی ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے بھی میرے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے دوست کی پہچان ہے۔ تو نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور یہ نوافل ایسی چیز ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو ربیعہ پھر ایسا کام کرو کہ یہ سہارا اور یہ اس آسرے پر مت بیٹھو کہ میں صحابی رسول ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میرے ساتھ ہے، تو ربیعہ تمہیں یہ چاہیے تو پھر محنت کرو اور زیادہ نمازیں پڑھو، کثرت سجود کرو، نوافل کا اہتمام کرو۔ تو گویا نوافل کا اہتمام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں ہمیں دلا سکتی ہے۔ تو نماز کا قیام، اپنے لیے نماز کا جو نظام الاوقات بنائیں وہی نظام الاوقات ہمارے گھر کے افراد کا بھی ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا بھی ہونا چاہیے۔ ہم جس طرح نماز کی پابندی کریں ایسے ہمارے گھر کے اندر، ہم صاحب اقتدار تو نہیں ہے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے نظام صلاۃ قائم کریں، لیکن ہم اپنے گھر کے تو ذمہ دار ہیں، اس گھر کے اندر ہم نظام صلاۃ کا اہتمام کریں اور اس کا نظام بنائیں۔ اسی طرح دوسری بنیاد جو ہے، تیسری بنیاد زکوٰۃ ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ ہے۔ چوتھی بنیاد وہ حج بیت اللہ ہے، وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، وہ بھی من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف سے جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور آخری جو بنیاد ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بات عرض کی کہ ان عبادات کے دائرے سے ہٹ کر جو باقی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اسلام باقی کی پوری زندگی فرمانبرداری کے ساتھ گزارنے کو کہتے ہیں۔ اس کو بہتر کرنے کے لیے، اجتماعی معاملات اور تعلقات درست کرنے کے لیے پھر اسلام نے حقوق العباد متعین کیے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ چونکہ واسطہ پڑھنا ہے، وابستہ ہونا ہے لوگوں کو، تو اس لیے حقوق ایک دوسرے کے ادا کرے، اور اس میں سب سے نمایاں حقوق والدین کے حقوق ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اس کے سوا کسی کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تو حسن سلوک یہ ہے، والدین کے ساتھ موجود ہیں خدمت کریں، موجود نہیں ہے ان کے لیے خصوصی دعائیں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا سکھلائیے، یہ ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق بتلائے ہیں کہ وہ حقوق ادا کریں، اس سے اچھا اسلام بنتا ہے اور ایک مسلمان اچھا مسلمان بنتا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شب قدر کے دن بھی ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے کہ جو اپنے رشتوں کو توڑتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا ہے اور رشتوں کو کاٹتا ہے۔ اس قدر اس کے حوالے سے سخت وعید ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے، عمر میں برکت چاہتا ہے، اس کو چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنائے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اور اس نے سلوک کرے، تو اس کے نتیجے میں اس کا اسلام بھی اچھا ہوگا اور وہ اچھا مسلمان ہوگا۔ ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بتلائے ہیں، اور اس طرح دیگر ایک انسان کا جتنے انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ان حقوق کو جو ہے ادا کیا جائے جس کے ساتھ بھی ایک انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ
اور ہم سب ایک بڑی تحریک سے وابستہ ہے، تو گویا ایک کارکن کا دوسرے کارکن کے ساتھ، ایک ناظم کا اپنے کارکن کے ساتھ کیسا رویہ، کیسا تعلق ہونا چاہیے، ان کے کیا حقوق ہے، وہ بھی جو ہے ادا کرنے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو آپس میں مومنین کا تعلق ہوگا، آپس میں ایک کارکن کا دوسرے کارکن کے ساتھ تعلق ہوگا، وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض اور غصہ بھی اللہ کے لیے، دینا اور منع کرنا بھی جو ہے اللہ کے لیے ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حدیث یہ قدسی ہے، اللہ رب العالمین اس حدیث میں فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فی، جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کی جو پر خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ اور ایسے تعلق رکھنے والے افراد کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے این المتحابون فی، کہاں ہیں جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں، ہم یہاں اگر بیٹھے ہیں اور آپس میں ہمارا تعلق ہے یہ صرف للہ فی اللہ ہے، اس میں کسی کا کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو گویا ہمارا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی یہ بھی ایک عبادت ہے، ہمارا ایک ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اور ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، کامل امید ہے کہ کل جب ہمیں وہ پکارے گا تو اسی القاب سے اور اسی جو ہے نام سے پکارے گا این المتحابون فی، کہاں ہے میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، اور کل ہم اسی نام کے ساتھ جو ہے اٹھائے جائیں گے۔ عزیزان محترم، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے ساتھ دوسرے مومن کے تعلق کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ المسلم کجسد واحد، کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، ان اشتکى عینہ اشتکى کلہ وان اشتکى رأسہ اشتکى کلہ، اگر سر میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو مومن کا مومن کے ساتھ تعلق اچھا ہونا چاہیے، اور دوسرا جو رویہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کون سا رویہ ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کے عیب کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا ہے، وَلَا تَنَاجَسُوا، اس کی تجارت کے اوپر تجارت کرنا، بولی لگانا، اس طرح کا کام کرنا کہ اس کو نیچا کیا جائے اور خود آگے اس چیز کی مالیت کو بڑھایا جائے، جیسے بولی لگائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کے کام بھی نہ کیے جائے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو اگر ہم ایک اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں اور اپنے اسلام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ان 5 جو عبادات یہاں پر بتلائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بھی مضبوط رکھیں، اس کے نتیجے میں ہمارا اسلام اچھا ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک بات اور جو ہے میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ ہم عموماً حقوق اللہ، ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ حقوق اللہ کی پابندی کرتے ہیں اور حقوق العباد جو اسلام ہے اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ تو جو شخص، اور اسی طرح ایک طرف وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں حقوق العباد ہی اصل ہے اور حقوق اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ اصل میں دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جو شخص حقوق اللہ کو صحیح طور پر ادا کرے گا اس کی بنیاد مضبوط ہوگی، اس کا اسلام بھی مضبوط ہوگا، اور جو شخص حقوق العباد کی، حقوق اللہ کی جو ہے ادائیگی نہیں کرے گا اس کی بنیاد کمزور ہوگی، اس کی جو اوپر بننے والی عمارت اسلام ہے وہ بھی کمزور ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔